سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ہے۔ ایک حالت ہے بیداری کی اور ایک حالت ہے نیند کی۔ یا تو انسان نیند میں ہے یا انسان بیدار ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، ایک ہے زندگی کی اور ایک ہے موت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے سونے کی دعا اور سونے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں جاگتے ہیں اس وقت کی دعا۔ سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ سونے لگے ہیں، ہم نیند میں جانے لگے ہیں۔ نیند کی عربی ہے نوم، نیند کی عربی نوم ہے، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دعا دیکھی، دعا کے اندر نوم کا لفظ نہیں آیا۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تیرے نام پہ جیوں گا۔ اموت موت ہے، مر رہا ہوں۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، نیند میں جانے لگا ہوں، میں موت کے منہ میں جانے لگا ہوں۔ وَأَحْيَا، اور جب اٹھوں گا تو گویا نئے سرے سے حیات ملے گی، زندہ ہوں گا، یہ نہیں کہ بیدار ہوں گا۔ ورنہ عربی کے اندر جو لفظ نیند اور بیداری کے لیے آتا ہے وہ آتا ہے اللہم باسمک انام، میں تیرے نام پہ سو رہا ہوں اور تیرے نام ہی پہ وَأَيْقَظُ، اور بیدار ہوں گا۔ ایقاظ بیداری کو کہتے ہیں، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سونے کی دعا ارشاد فرمائی ہے اس میں لفظ نیند کا نہیں ہے، لفظ موت کا ہے۔ ایسے ہی جس وقت ہم نے سو کر کے اٹھنا ہے، اب کیا دعا پڑھیں؟ تو اب وہاں دعا کیا آتی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے حیاتی دی، احیانا ہمیں زندگی دی، ہمیں حیات بخشی، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے بیدار کیا بعد اس کے کہ میں سو گیا تھا، بعد اس کے کہ میں سو گیا تھا اللہ نے مجھے بیدار کیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک بندہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ تو سوتا ہی ہے، ایک مرتبہ تو کم از کم سوتا ہے، زیادہ مرتبہ بھی سو جاتے ہیں، کئی دفعہ نیند آتی ہے پھر بندہ بیدار ہو جاتا ہے، پھر نیند آتی ہے پھر بیدار ہوتا ہے، نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ تو ہر بندہ 24 گھنٹے میں سوتا ہے۔ اب جو بندہ 24 گھنٹے میں سے ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ موت کے منہ میں جائے، پھر موت کے منہ سے نکلے، پھر موت کے منہ میں جائے، پھر موت کے منہ سے نکلے، پھر بھی وہ موت سے غافل ہو تو ایسا غافل کیسا ہوگا یار؟ پھر بھی اسے موت یاد نہیں ہے۔ ہر سونا اسے موت یاد دلاتا ہے، ہر دفعہ جاگنا اسے موت یاد دلاتا ہے، ہر دفعہ سونا اسے موت کے منہ میں لے جاتا ہے، ہر دفعہ جاگنا اسے موت کے منہ سے نکال کے لے آتا ہے، پھر بھی وہ بندہ موت کو بھولا ہوا ہے۔ موت اسے دن میں 20 مرتبہ روزانہ یاد کرتی ہے۔ جس زمین پہ چلتا ہے وہ بھی کہتی ہے میرے پیٹ میں آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن بندہ اتنا غافل ہے، مسلمان ہو کے یہ دعائیں یاد ہو کے پھر بھی وہ غافل ہے، یار عجیب بات ہے۔ دیکھیں موت اور نیند حدیث پاک میں ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی طرح ہے، نیند موت کی مثل ہے۔ جیسے بندہ مر جاتا ہے اب وہ مکلف نہیں ہے، اب اس کے ذمہ کوئی شریعت کا کام نہیں ہے، مکلف نہیں، اب ذمہ دار شریعت کا نہیں ہے، تکلیف ختم ہو گئی۔ تو ایسے ہی جب بندہ نیند میں چلا جاتا ہے، اب نیند آ گئی بندے کو،
اب وہ نیند کے اندر کچھ بھی بول رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی نیند کے اندر کفر یا کلمہ بول رہا ہے، نیند کے اندر کوئی اسلام کا، خدا کا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، ایسا جملہ بول رہا ہو اللہ نہ کرے کوئی بندہ، تو اس پر کوئی فتویٰ مسئلہ نہیں لگے گا کہ وہ نیند میں ہے، کوئی مکلف نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں بندہ اللہ نہ کرے کوئی طلاق کے لفظ بول رہا ہے شادی شدہ، تب بھی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ حکم نہیں لگے گا، نہیں نیند کے اندر ہے، مکلف نہیں ہے۔ ایسے ہی نیند کے اندر بندہ کہہ رہا ہو کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اقرار کر رہا ہو میں نے فلاں سے 1,00,000 لینا ہے، میں نے فلاں سے فلاں چیز خرید لی ہے، فلاں کو دے دی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ شریعت کا مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے۔ تو جیسے موت والا مکلف نہیں رہتا، نیند والا بھی مکلف نہیں رہتا، تو ہم روزانہ موت کے منہ میں جاتے ہیں، روزانہ گویا کہ اس جہان میں چلے جاتے ہیں جس جہان میں شریعت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر واپس آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں موت اور حیات یہ دو لفظ جو ہے نا 29ویں پارے سورۃ ملک کی دوسری لائن میں اللہ پاک نے اپنا تعارف اسی سے کرایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات، موت نیستی کا نام ہے اور حیات ہستی کا نام ہے، موت نہ ہونے کا نام ہے، زندگی ہونے کا نام ہے۔ موت عدمی چیز ہے، زندگی وجودی چیز ہے۔ قرآن نے بھی وہاں موت کا لفظ پہلے بولا ہے، الذی خلق الموت والحیات، حیات کا لفظ بعد میں بولا ہے، موت کا لفظ پہلے بولا ہے، نیستی کو پہلے بولا ہے، عدم کو پہلے بولا ہے، نہ ہونے کو پہلے بولا ہے، اور ہونے کو، ہستی کو بعد میں بولا ہے۔ یہاں بھی جو دعا آپ پڑھتے ہیں، سونے لگے آپ دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اموت پہلے کہتی ہیں و احیا بعد میں کہتے ہیں، اپنی نیستی، اپنی نہ ہونے کو، اپنے عدم کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بندہ روزانہ نیست ہوتا ہے، روزانہ مٹتا ہے، روزانہ اس کی گویا کہ وجود ختم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے میں نہیں نکلتی، پھر بھی اس کے اندر سے چودراہٹ نہیں نکلتی، پھر بھی اس کی انا نہیں ختم ہوتی، پھر بھی اس کی آنا ویسے کھڑی ہے۔ تو یہ کیسا بندہ ہے یار؟ ہمیں سونا اور جاگنا یہ تعلیم دیتے ہیں، موت کی یاد کی بھی اور اپنی نیستی کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میسج اور پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔